بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اچانک سروس ہسپتال پہنچ گئے۔ انہوں نے سروس ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کر کے طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا سعید کی اس رپورٹ میں۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا اچانک سروسز ہسپتال کا دورہ۔ انہوں نے سروسز ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کر کے طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے مریضوں کی عیادت کی اور ڈاکٹرز کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر صحت نے سروسز ہسپتال کے ایک شعبہ میں اے سی بند ہونے پر ایم ایس ڈاکٹر احتشام الحق کی سرزنش کی۔ صوبائی وزیر صحت نے ایم ایس سروسز ہسپتال کو کل شام تک تمام اے سی مکمل فعال کرنے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کل شام تک مجھے سروسز ہسپتال کے تمام اے سی مکمل فعال چاہیے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کسی بھی سرکاری ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو اپنا مریض سمجھے۔ کسی مریض کے علاج میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مریض کے علاج میں غفلت پر ایم ایس سیدھا گھر جائے گا۔ نگران صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ مریضوں کا احساس نہ کرنے والے ایم ایس کی محکمہ صحت میں کوئی جگہ نہیں۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان کی گیپکو ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نیوکلیئر انرجی پر میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے گہرے نقوش ہیں۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے نواز شریف سے کروایا تھا۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا کہ ہمارے دور حکومت میں پاکستان کی بجلی میں 5000 میگا واٹ کا اضافہ کیا گیا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور سکھر کی بجلی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے مثالی کام کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا وقت ہے، کیونکہ پاکستان کی جو جوہری بجلی ہے اس پر محمد نواز شریف کی مہر لگی، کیونکہ اس سے پہلے 2014 میں K2 اور K3 کے جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان کا سنگ بنیاد بھی 1100 میگا واٹ کے ان کا سنگ بنیاد میاں نواز شریف نے رکھا تھا، اور یہ وہ پلانٹس ہیں جو K2 جو ہے وہ 2020 میں اور الحمدللہ K3 جو ہے وہ 2022 میں شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ تو لہذا یہ جو پاکستان میں یوں بھی ایٹمی طاقت کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے محمد نواز شریف کے ہاتھوں کروایا تھا۔ تو لہذا نیوکلیئر انرجی اور پاکستان میں جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس پر میاں نواز شریف کے اور میاں شہباز شریف کے گہرے نقوش ثبت ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جس پلانٹ کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، جو چائنیز کمپنی ہے وہ اس پر $3.5 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں کریں گے، اور پاکستان میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے، ہمارے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے استعمال میں گہرائی لانے کے لیے یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ اس سے پاکستان اور چین کے تعلقات میں بھی مزید گہرائی آئی ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ جو تاثرات ہیں ان کو اظہار کرنے سے پہلے حقائق دیکھ لینے چاہیے۔ 2022 کے آغاز تک تو کووڈ کے آثار موجود تھے۔ پاکستان کی جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ 2019 کے لیول تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ جو پوری ڈیمانڈ ہے پاکستان کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دبی ہوئی سپریس ڈیمانڈ تھی، وہ بالآخر جو موسم گرما تھا 2022 کا اس میں ظاہر ہوئی، جس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ابھی تک جو ہم نے دیکھی ہے 30 جون 2022 کو 30,005 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی پاکستان میں۔ تو لہٰذا وہ جو سپریس ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بجلی کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ حالات تو یہ تھے کہ پھر انہوں نے کووڈ کی وجہ سے جو فیکٹریاں بند ہوئیں، مارکیٹیں بند ہوئیں بہت عرصہ، وہ اس کی وجہ سے ضرور ریلیف تھا عام لوگوں کو، لیکن اب جب کہ مکمل طور پہ الحمدللہ اکانومی کی جو فنکشننگ ہے وہ بحال ہو چکی ہے، تو یہ ایک چیلنج ہے۔ لیکن میں پھر آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں، ہمارے پاس مہنگی بجلی بنانے کے ذرائع موجود ہیں۔ منشن آباد میں لاکھوں روپے مالیت سے بنایا جانے والا سٹی پارک انتظامیہ کی نااہلی کی نظر ہو چکا۔ سبزہ کی جگہ جنگلی بوٹی نے لے لی، سلائیڈ اور جھولے ناکارہ ہو گئے، واک ٹریک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طارق محمود کی اس رپورٹ میں۔
منشن آباد लाखों रुपए मालियत का फंड खर्च करके बनाया जाने वाला सिटी पार्क इंतजामिया की नाअहली की वजह से ज़बूहाली का शिकार है। तहसील इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस पार्क में सब्जा की जगह जंगली बूटी ने ले ली है। खूबसूरती के लिए लगाए जाने वाले दरख्त काट दिए गए हैं। बच्चों के लिए लगाए हुए झूले और स्लाइड्स नकारा हो चुके हैं। शहरियों ने मिंशन आबाद इंतजामिया की नाअहली पर तशवीश का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जंग में खेलों के फरोग के लिए सजाए गए स्पोर्ट्स मेले में तीरंदाजी के मुकाबलेजात का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 के करीब खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपने फन का मुजाहिरा किया। जंग की जिला इंतजामिया ने खेलों के फरोग के लिए 12 रोजा जंग स्पोर्ट्स मेला सजा दिया। इस सिलसिला में तीरंदाजी के मुकाबले भी करवाए गए, जिसमें 100 के करीब मर्दों खवातीन के अलावा बच्चों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि जिला इंतजामिया की तरफ से खेलों का इनेकाद खुश आइंद है। इस तरह के इवेंट से नया टैलेंट सामने आएगा। तीरंदाजी के मुकाबले में उसमें मैंने पहली पोजीशन हासिल किया इनफरादी मुकाबलों में, और जो मेरी टीम है उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन हासिल किया। इस तरह के अगर इवेंट होते रहे तो नया टैलेंट सामने आता रहेगा। ज़िला इंतज़ामिया ने जो स्पोर्ट्स मेले का इंतखाब किया उसमें हमें बहुत से नए चेहरे देखने को मिले और सब प्लेयर शाना बशाना बहुत मेहनत की, जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और हम अपने इंशाअल्लाह अपने वतन का नाम रोशन करेंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी का कहना था कि खेलों के इवेंट्स का मकसद नौजवान नस्ल को मस्बत सरगर्मियों की जानब रागिब करना है। मकसद यही है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पूरा अज़म है हमारा कि हम यूथ को जो है वो इंगेज कर सके इन पॉजिटिव एनर्जी में। यूथ जो है हमें घरों से निकले, ग्राउंड्स में आए और अपना जो भी टैलेंट उनके अंदर है वो अपनी स्किल्स को जो है वो भांप सके। और मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ से आर्चरी बाकी स्पोर्ट्स में भी जंग से जो हम इस तरह के रेगुलर इवेंट्स कराएं तो हमारे पास जो है यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट्स निकलेंगे। मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की गयी। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। जहानिया में बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स सेंटर में मर्द पुलिस एहलकारों का खवातीन पर तशद्दुद, मुतअद्दिद खवातीन जख्मी हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिर्जा मोहम्मद अजीम की इस रिपोर्ट में। जहानिया के नवाही गांव की रिहायशी कोसर परवीन ने बताया कि डिवीजनल पब्लिक स्कूल में कायम बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स सेंटर में मर्द पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिन्होंने बद इंतजामी होने पर खवातीन के साथ धक्कम पील की और खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 3 दिन हो गया भाई इत्थे आंधी नूं जलील हो गए, परेशान हो गए ते जे मैं अज पैसे लैन गई ते अगू पुलिस वाले ने मेरे चंडा मारियां ते मैनू धिक्के दिते उन्हें। उन्होंने डीपीओ खानेवाल, आरपीओ मुल्तान और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। लाहौर रेलवे पुलिस हेल्प डेस्क ने खातून मुसाफिर का गुमशुदा कीमती बैग ढूंढ निकाला। खातून मुसाफिर अपना हैंड बैग रेलवे स्टेशन लाहौर भूल गई। बैग में 27,000 रुपए नकद रकम और मोबाइल फोन मौजूद था। खातून मुसाफिर ने फौरी तौर पर रेलवे पुलिस हेल्प डेस्क पर कंप्लेन नोट करवाई। रेलवे पुलिस ने बैग ढूंढकर खातून मुसाफिर के हवाले किया, जिस पर मुसाफिर खातून ने रेलवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया के जहाज PNS टीपू सुल्तान का श्रीलंका दौरा। पाकिस्तानी सफारती हुकाम और मेजबान बहरिया के अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग अफसर ने श्रीलंका की सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। दौरे के अख्तिताम पर दोनों ममालिक के बहरी जहाजों के माबेन मश्क का इनेकाद किया गया। बल्दियाती इंतखाबात में पहली बार ख्वाजा सरा कम्युनिटी को बल्दिया उज़्मा कराची का हिस्सा बनाया गया। इस हवाले से वो कराची की तामीर और तरक्की में किस तरह से अपना किरदार अदा करेंगे, जानते हैं कराची से स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर्स को कौमी धारे में लाने के लिए इस दफ़ा कराची से पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जानिब से ट्रांसजेंडर्स को खिदमत करने का मौका दिया गया है। इस हवाले से हम आपको इनसे बात करवाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चांदनी शाह है और मैं बल्दिया उज़्मा कराची से मुंतखब होकर आई हूँ जमात इस्लामी के लिए और बल्दिया उज़्मा कराची से मुंतखब होकर आ चुकी हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं ऐवानों में आकर अपनी कम्युनिटी के लिए फलाह बहबूद का काम करूँगी। कराची के आवाम के मसाइल को हल करूँगी। कराची की आवाज़ बनना है। मैंने कराची से कचरों के ढेर को साफ़ करवाना है। सेवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद हुआ है, उसको साफ़ करवाना है और कराची की आवाज़ बनूंगी। बिजली का निज़ाम दरम बरम है। हाफिज़ नहीर रहमान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम लोग कराची के लिए
آواز بنیں گے اور کراچی کے مسائل حل کروائیں گے اور کراچی کو کراچی کا حق لے کر دیں گے. اور اسپیشل ٹی وی کے لیے میری جو ہے نیک خواہشات ہیں, اور اسپیشل ٹی وی کے لیے میری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے جماعت اسلامی حق اور سچ کی آواز بنی ہے, اسپیشل ٹی وی بھی حق اور سچ کی آواز بنے گا. اور سراج الحق صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فارم مجھے دیا اور آج اتنی عزت افزائی بخشی ہے. شہزادی راؤ ہے, وہ کینسی میں کی ہے, مطلب وہاں پہ ریزرو سیٹ پہ آئی اور میں ٹاؤن کونسلر کی سیٹ پہ آئی, تاکہ ایک خواجہ سراؤں کو ایک اویئرنیس ہو کہ عزت کوئی بھی ملے, وہ چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی, عزت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں ٹاؤن کونسلر ہوں چنسراٹ سے, اور جو اس علاقے کے مسئلے ہیں, کیونکہ گرو چیلا سسٹم میں جب تھی تو ان کا قرض ہے اس علاقے والوں کا میرے پر, کہ جب گرو چیلا سسٹم میں تھی میں ان کے گھروں میں جاتی تھی, کھاتی تھی, پیتی تھی. تو اب مجھے یہ کام ملا, اس ٹائم وہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے. آج مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں ان کو سپورٹ کروں گی, اس علاقے میں جا کے, اس مطلب علاقے میں جا کے, اور وہاں کی جو مسائل ہیں, چاہے وہ سیویج کا ہے, ٹوٹے پھوٹے روڈ ہیں, چاہے جو کینسی ہاسپٹل ہے, چاہے وہ سرکاری اسکول ہے جو اس میں آتا ہے میرے ٹاؤن کے اندر, تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر سکوں گی. تو یہ میری دلی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ سے خواجہ سراؤں ریزرو سیٹ پہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آنے والے دنوں میں الیکشن ہوگا, اور آپ ریزرو سیٹ میں بھی سندھ اسمبلی میں آپ خواجہ سراؤں کو دیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا, قومی اسمبلی تک جائے گا اور سینٹ تک جائے گا. آج ہم وی آر ویری بلیسڈ اینڈ وی آر ویری ویری ہیپی کہ آج چاندنی شاہ ہمارے پاس موجود ہیں. ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں, جو کہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ابھی کچھ دن پہلے ہوئی تھی, جس کے جے آئی کے بہاف پر وہاں پہ موجود تھیں, اور ہم لوگ بہت زیادہ ہیپی ہیں, خوش ہیں TWCFT سے کہ یہ ہماری پروجیکٹ کوآرڈینیٹر بھی ہیں ٹرانسجینڈر کے ایشوز کے لیے, اور یہاں بلیہ رانا بھی موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ آج چاندنی شاہ کو اس پوزیشن پہ دیکھ کر جو الحمدللہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے وہ بتائی نہیں جا سکتی, بٹ اس کے پیچھے جو ایک بیک سٹوری ہے اور جن کا نام ہے وہ ہے میڈم نسیم شیخ, جو کہ یہاں پر موجود ہیں, اور وہ بھی ہمیں اس وقت کیری کریں گی اور ساتھ آئیں گی. ہیں بڑے خوشی کے دن ہے کہ ہماری جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اب وہ ایوانوں میں بیٹھے گی اور اپنے لیے خود فیصلہ سازی جو بھی وہاں ہوگی اس میں شامل بھی ہوگی, اور فیصلہ سازی کا بہت امپورٹنٹ پارٹ بھی بنے گی. اور یہ ابھی ابتدا ہے, یہ ابھی آغاز ہے. ابھی تو ہم نے آگے صوبائی اسمبلیوں میں, نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ پہ بھی جانا ہے, اور انشاءاللہ بہت ان 4 سالوں کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا کہ ہماری جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے یہ کتنی زیادہ کمیٹیڈ ہے اپنے آپ سے, اپنے لوگوں کے کاموں سے, ان کے مسائل کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سب لوگ مل جل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور اپنی کمیونٹی کے لیے بہتری کے لیے کام کریں گے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.